بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل M2M اردو پروگرام جمہور کی آواز۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عام انتخابات ہو گئے، کسی کو نتیجہ پسند آیا، کسی کو نتیجہ پسند نہیں آیا، ہر کوئی اس کو اپنے اپنے انداز سے دیکھ رہا ہے۔ کوئی احتجاج کر رہا ہے، کوئی ہنگامے کر رہا ہے، کوئی پرتشدد واقعات کی طرف جا رہا ہے، کوئی حکومت بنانے کی طرف جا رہا ہے، کوئی کہہ رہا جی یہ انتخابات انتہائی صاف اور شفاف تھے، اور کوئی کہہ رہا جی یہ انتہائی مینجڈ کنٹرول انتخابات تھے جس میں کسی کو بھی کوئی اکثریت نہیں دی گئی اور ہر ایک کو حصہ بقدر جثہ دیا گیا۔ یہ بات بھی بالکل غلط۔ انتخابات کی جو شفافیت ہے، ان کے منصفانہ ہونے کے حوالے سے جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ حقائق کے برعکس ہیں۔ ایک سیدھی سی بات سمجھنی چاہیے کہ اگر نگران حکومت، الیکشن کمیشن اور جس کا رونا یہ ہمارے پی ٹی آئی کے یوتھیے رو رہے ہیں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ واقعی خلاف تھی تحریک انصاف کے، تو پھر تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا میں 3/4 اکثریت کیسے مل گئی؟ 115 سیٹوں میں سے تقریباً وہ 90 سیٹیں لینے میں کامیاب ہو گئے، کیسے مل گئی؟ اور قومی اسمبلی میں سب سے بڑی جماعت ان کے لوگ ہیں، یعنی کہ ان کے حمایت یافتہ آزاد اراکین 92 کے قریب، وہ کیسے آ گئی؟ وہ بھی پنجاب اور خیبر پختونخوا باقی جگہ سے کیسے آ گئے؟ یہ بات سوچنے کی نا۔ اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف تھی اور وہ انہوں نے انتخابات کو کنٹرول کیا، مینج کیا، تو پھر کس طرح اسی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے تحریک انصاف کو جو ہے وہ اتنے زیادہ ووٹ ڈلوا دیے؟ 1.70 کروڑ کے قریب ووٹ ڈلا ہے۔ کیسے وہ آزاد اراکین کو، اس میں پی ٹی آئی کے بھی شامل ہے، 1.70 کروڑ ووٹ ڈلا ہے۔ تو یہ آپ اندازہ کریں۔ تو اگر یہ ووٹ ڈلا ہے اور اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ چاہتی تو کیا یہ پڑھ سکتا تھا؟ یا اگر وہ نتیجے تبدیل کرتے تو یہ پھر اس وقت یہ بڑی جماعتیں بے شمار ہو سکتے تھے۔ خیبر پختونخوا میں حکومت بنانے جا رہے بنا سکتے تھے۔ مرکز میں اگر یہ چاہیں، پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے ساتھ اتحاد کر کے حکومت بنانا چاہیں تو کیا ان کو روکا جا سکتا ہے؟ بنا لیں گے، بالکل ان کے پاس فگرز پورا ہو جائے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے، وہ اسی میں لگے ہوئے ہیں، جی ہم ٹھیک ہیں، یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، بدماش ہیں، اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ تو جو پھر ایک نیا سوشل میڈیا کے اوپر ترانہ شروع کیا ہوا ہے، وہ کیونکہ ان کا جو سوشل میڈیا ہے باہر سے زیادہ کنٹرول ہوتا ہے، مینج ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے چلایا جاتا ہے۔ وہ باہر جو جگادری بیٹھے ہوئے ہیں، یوٹیوبرز بیٹھے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا کے ان کے کنگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ افواہیں پھیلاتے ہیں۔ او جی جناب، عمران خان صاحب کو راتوں رات جو ہے وہ اڈیالہ سے نکال کر بنی گالہ شفٹ کر دیا گیا۔ کیا بات ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ اور پھر جناب چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا عمران خان کے پاس پہنچ گئے اور عمران خان کے ساتھ جا کر جناب انہوں نے ملاقات کی، اس کے مطالبات سنے، اور عمران خان نے فوج کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اور جی چیف آف جنرل اسٹاف بھی پہنچ گئے، لیفٹیننٹ جنرل مصطفیٰ اور یہ اور فلاں، یہ باتیں استغاب کی کرنا شروع کر دی۔ کوئی بھی نہیں ملا، بالکل نہیں ملا۔ اتھینٹک بات بتا رہا ہوں، ماننا یا نہ ماننا وہ تو ان پی ٹی آئی والوں کا ہے، کیونکہ یہ وہ بات بتاتے ہیں، اس بات کو یہ سچا سمجھتے ہیں جو یہ کرتے ہیں۔ اگلا بندہ جتنی مرضی سچی، حقیقی، پکی بات کر لے، یہ اس کو جھوٹ سمجھتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے۔ ایک ایسا شخص جس کو مختلف کیسز میں سزا ہو چکی ہے، عدالت کی مرضی کے بغیر اس کو کیسے شفٹ کیا جائے گا بنی گالہ میں؟ نمبر 1۔ نمبر 2، عدالت کی مرضی کے بغیر کون مل سکتا ہے؟ ابھی بھی اسد قیصر نے آج درخواست دی ہے، جی میں نے عمران خان سے ملنا ہے، وہ درخواست ایکسیپٹ ہوگی تو اس کو مجھ سے ملنے کی اجازت دی جائے گی۔ تو یہ جناب کے جو، اور یہ فوج اسی کام کے لیے رہ گئی ہے کہ فوجی جرنیل اب منتے ترلے کرتے پھر عمران خان کے بھی عمران خان صاحب آپ ہی ہیں اس ملک کو چلانے اور بچانے والے، اللہ کا واسطہ ہے آپ کی جماعت جیت گئی ہے اور آپ آ کر بیٹھ جائیں۔ یعنی کہ پہلے اگر یوتھیوں کے بقول پہلے فوج نے جتا دیا اور اب وہ فوج ہی منتے ترلے کر رہی ہے، تو کیا ضرورت تھی پھر فوج کو منتے ترلے؟ اگر فوج نے جتانا تھا، ان کو کامیاب کرانا تھا، تو کیا ضرورت تھی ان کے منتے ترلے کرنے کی؟ تو خدا کا خوف کریں، اس طرح کی درفتنی چھوڑنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچا کریں۔ یہ ملک ہے
پاکستان کا سوچیں، بیٹھیں، ساتھ مل کر بیٹھیں، چیزوں کو سمجھیں اور سنبھالیں، یہ نہیں کہ بگاڑیں، اور آپ نے ابھی تک بگاڑنے کا ہی کام کیا ہے۔ تو وہ کوئی ملاقات تک جو ہے وہ نہیں ہوئی، نہ جنرل ساحر شمشاد مرزا کی، نہ چیف آف جنرل سٹاف کی، ٹوٹلی یہ افواہ، اور وہاں پہ تو کوئی سرکاری پڑاسی کا نوکر تک بھی انہوں نے کہا کہ نہیں ملا، اس کے اوپر بھی انہوں نے جناب ویلا کرنا شروع کر دیا، اور پھر کل سے لگے ہوئے جی وہ جناب عمران خان باہر آ گیا اور یہ ہو گیا، اور وہ جناب مان نہیں رہا، وہ کہہ رہا جی میری 50 سیٹیں کم ہو گئی ہیں، مجھے پہلے وہ سیٹیں دو، اس کے بعد میری حکومت بناؤ اور مجھے پھر تخت پہ بٹھاؤ، اور پھر جناب میرا جو دل کرے گا میں وہ کروں گا۔ بالکل نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حکومت بنانا اور حکومت سازی کے لیے کوششیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں، شام تک آپ کو اس کا رزلٹ بھی پتہ چل جائے گا۔ حکومت بنے گی، اتحادی حکومت بنے گی، قومی مفاہمتی حکومت بنے گی، پیپلز پارٹی، نون لیگ، کچھ آزاد اراکین، JUIF، MQM، یہ اچکزئی والی پارٹی، پختونخوا ملی عوامی پارٹی اور مسلم لیگ کاف، استحکام پاکستان پارٹی مل کر یہ حکومت بنانے جا رہے ہیں، یہ آپ کو بتا دیں۔ اور یہ وزیر اعظم شہباز شریف ہو یا بلاول بھٹو زرداری ہو، یہ بھی آپ کو شام کو پتہ چل جائے گا۔ لیکن اس ملک کو اس وقت سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ استحکام کی ہے، سیاسی استحکام کی ہے۔ فوج، الیکشن کمیشن یا کوئی بھی ریاستی ادارہ اگر ان انتخابات میں مداخلت کرتا اور اپنی پسند کے نتائج چاہتا تو یقین مانیے PTI کو 10 سے 12 سیٹیں بھی نہ ملتی، جتنا مرضی یہ زور لگا لیتے، اگر وہ دھاندلی کرتے، اگر وہ ڈبے تبدیل کرتے، اگر یہ فارم 45 47 تبدیل کرتے۔ وہ بھائی یہ فارم 45 تو جعلی PTI والوں نے چھپائے ہوئے تھے، شائع کرائے ہوئے تھے، وہ پکڑے بھی گئے ہیں، کچھ ویڈیوز بھی آ گئی ہیں، وہ تو انہوں نے خود شائع کرائے ہوئے تھے، اور اس کی وہ کاپیاں لے کر وہ جناب وہ اپنی مرضی سے رزلٹ بنا لیا۔ ایک جو عثمان ڈار ہے، اس کی ایک آڈیو پکڑی گئی جو اس کی والدہ ریحانہ امتیاز ڈار کے حوالے سے، وہ سیالکوٹ کے جرنلسٹوں کو میسج کر رہا ہے، وہ آڈیو میں کہہ رہا ہے کہ آپ میرے گھر آ جائیں، تمام فارم 45 میرے پاس آ گئے رات کے 11 بجے، یعنی کہ 6 گھنٹے کے اندر اندر اس کے پاس سارے فارم، پورا جو حلقہ دیہی اور شہری حلقہ ہے وہ وہاں سے سارے فارم اس کے پاس پہنچ گئے، اور وہ کہہ رہا ہے جی میرے گھر آ جائیں، آ کر جو رزلٹ دیکھ لیں، میری والدہ جو ہے 50,000 کی لیڈ سے جیت گئی ہیں۔ اس نے اناؤنس کر دیا اس آڈیو کال میں، یہ ریکارڈ پہ موجود ہے، سوشل میڈیا پہ وائرل بھی ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ وہ سارے کے سارے فارم کس نے بنائے تھے؟ یہ والی جو چیزیں ہیں، اگر آپ سچ کو سچ سمجھتے ہیں، حقیقت کو حقیقت سمجھتے ہیں، تو پھر اسی طریقہ کار کے مطابق جو الیکشن کمیشن نے طے کر دیا اس کے مطابق چیزوں کو دیکھیں۔ باقی عدالتیں ہیں، ٹریبیونل ہے، خود الیکشن کمیشن ہے، ان کے پاس آپ جا سکتے ہیں، اپیلیں پھر سپریم کورٹ ہے، اور آپ جا کر اپنا وہاں پہ جو حق ہے آپ کا ہے، جو آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے تو آپ جا کر ان سے بات کریں۔ لیکن انتخابات کو متنازع بنانا، اداروں پہ الزام لگانا، فوج پہ الزام لگانا، یہ چونکہ آپ لوگوں کا یہ یوتھیوں کا پرانا پیشہ ہے تو اسی سے یہ کر رہے ہیں، اور کبھی کبھی درفتنی چھوڑتے ہیں، کبھی کوئی درفتنی چھوڑتی ہیں، جس میں کسی قسم کی کوئی سچائی نہیں ہے۔ پاکستان زندہ باد۔